برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ اس ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور ان کی آمد کی خوشی منانے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کس ذات کی آمد کی خوشی میں ہم حاضر ہیں؟ کہ وہ ذات ہے کہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان وہابیوں نے کئی جگہ ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ لفظ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہ محمد اللہ کے رسول تھے، معاذ اللہ، اور ہم کہتے ہیں رسول ہیں، اور اعلیٰ وہی پیغام دے رہے ہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ جب جان ہوگی تو جسم سلامت ہوگا، جان ہوگی تو آنکھ کام کرے گی، جان ہوگی تو ہاتھ کام کر رہا ہوگا، جان ہوگی تو زبان کام کر رہی ہوگی، جان ہوگی تو پیر کام کر رہا ہوگا، اعضاء اور جوارح کام کر رہے ہوں گے۔ اور اگر جان نہ ہو تو آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہے مگر ہل نہیں سکتا، پیر ہے مگر چل نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا۔ پتہ چلا جب جان ہوگی تو سارے اعضاء اور جوارح کام کر رہے ہوں گے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہے۔ یہ دنیا کا نظام جو قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس دنیا کی جان آقائے کائنات موجود ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جہان کا وجود بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ دنیا کا نظام بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، سورج کا نکلنا بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، چاند کا نکلنا بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ ستاروں کا جھلملانا بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ دن بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ رات بتا رہی ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ صبح بتا رہی ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ شام بتا رہی ہے ہمارے آقا موجود ہیں۔ وہ جو نہ
تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جب آقا اس دنیا سے مکان سے لامکان تشریف لے گئے تو جو جہاں تھا وہیں رہ گیا تھا، جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، یہی تو وجہ ہے، نظام ہی رک گیا تھا، جہاں سورج تھا وہ رہ گیا، جہاں چاند تھا وہ رہ گیا، جو حالت جیسی تھی ویسے بستر اپنی حالت گرم پر تھا، وہ اپنی حالت پہ رہ گیا، نبی گئے اور وہاں سے تشریف بھی لائے، لامکاں گئے، عرش پر گئے، جنت و دوزخ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جو جہاں تھا وہی رک گیا، یہی وجہ تھی کہ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، جب جان اس میں موجود ہوگی تو کام ہو رہا ہوگا، اور جب جان مکان سے لامکاں گئی تو سب کا نظام رک گیا، تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لولاک والے، یہ لولاک کے صاحبی کون ہیں؟ لولاک والے کون ہیں؟ ہمارے آقا ہیں صاحب لولاک، ہمارے صاحب لولاک کیا مطلب؟ یعنی خدا نے فرمایا تھا لولا کا، خدا فرماتا لولا کا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، لولا کا اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ خدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ آیا حدیث قدسی میں فرمایا خدا نے لما اظہرت الربوبیہ، میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا، رب اپنے آپ کو ظاہر فرما رہا ہے تو وہ نبی کے لیے، نبی کو بھیجنا اس لیے رب نے اپنے رب ہونے کو ظاہر کیا، تبھی تو فرماتے ہیں مظہر حق ہو تم ہی، مظہر حق ہو تم ہی۔ مظہر کہتے ہیں، مظہر اس میں ظرف کا لفظ ہے، مظہر یعنی کہ جس جگہ کسی چیز کا ظہور پایا جائے اس جگہ کو مظہر کہا جاتا ہے، یعنی جس ذات کے اندر کسی چیز کا ظہور سمجھ میں آئے، جس کا اظہار ہو رہا ہو جس جگہ پہ، وہ جگہ مظہر، مظہر مانے ظہور پانے کی جگہ، اور مظہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنے والا، اظہار کرنے والا۔ تو نبی کی ذات خدا کی مظہر بھی ہے اور نبی کی ذات خدا کی مظہر بھی ہے، مظہر رب بھی ہے نبی، مظہر رب بھی ہے نبی، تو مظہر حق ہو تم ہی، مظہر حق ہو تم ہی، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، اپنا رسول بھیج کر، رسول بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا۔ اور خدا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ خدا نے نبی کو بھیج کر احسان فرمایا، نعمتیں ہزاروں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور نعمت پر احسان نہیں فرمایا، احسان فرمایا ہے، اور نعمتوں پر بھی احسان فرمایا، کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کئی نعمتوں کو شمار فرمایا، اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ نعمتیں یاد دلا کر کے فرمانا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی نعمت پر احسان جتانا ہے، یہ بھی نعمت پر احسان جتانا ہے۔ اور بھی کئی جگہ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، یہ بیان فرمانا بھی احسان جتانا ہے۔ اور اس کے خدا نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو تم پر ہے، یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمت دی اس کا ذکر کرو، یہ بھی احسان جتانا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم،
میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے لازیدنکم, تو ہم اور بڑھا دیں گے, ہم اور بڑھا دیں گے. تو یہ سب جو بیان فرمایا تو یہ سب نعمتوں کا احسان ہے, احسان بتایا جا رہا ہے, احسان جتلایا جا رہا ہے, مگر جس انداز میں یہاں پر احسان جتایا گیا ہے, نبی کو بھیج کر جس انداز میں احسان جتایا گیا, اس انداز میں کہیں اور نہیں جتایا گیا. اور نعمتیں گنا کر کے احسان جتایا, کہیں پر نعمتوں کو بیان کر کے احسان جتایا, کہیں یہ فرما کر کے کون کون سی نعمت کا کو جھٹلاؤ گے یہ کہہ کر کے, مگر خاص طور سے لفظ احسان یعنی لفظ مننا کا معنی عربی لفظ ہے لقد من اللہ, اللہ نے احسان فرمایا اس لفظ کے ذریعے سے جو خاص احسان جتلانے کے لیے ہے, ایسے لفظ سے کہیں اور نہیں بیان فرمایا ہے. تو پتہ کیا چلا, بتانا کیا ہے, بتانا یہ ہے کہ اور بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے, مگر جس شان کی نعمت آقا کی ذات ہے, جس عظمت والی نعمت آقا کی ذات ہے, جس رفعت والی نعمت آقا کی ذات ہے, ایسی بے مثال نعمت کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ بے مثال نعمت ہے, بے مثل نعمت ہے, بے نظیر نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کی کوئی نظیر نہیں ہے, جس کا کوئی مثل نہیں ہے, تو وہ آقا کی ذات ہے. اس شان سے اللہ نے احسان جتلایا. لقد من اللہ, اللہ نے احسان فرمایا. آقا تشریف لائے اس دنیا میں, 12 ربیع مشہور یہی ہے اور یہی اہل سنت میں معمول ہے. 12ویں تاریخ کی صبح میں آقا کی جلوہ گری ہو رہی ہے, تشریف آوری ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سنا جناب عالی جناب مجیب صاحب حشمتی نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر محترم کا کلام صبح شب ولادت. کیا فرماتے ہیں, محروم نہ رہ جائیں, محروم نہ رہ جائیں دنوں رات برکتوں سے, محروم نہ رہ جائیں دنوں رات برکتوں سے, اسی واسطے آیا صبح شب ولادت. کیا مطلب یہ ہے, دن چاہ رہا تھا کہ رسول کی جلوہ گری مجھ میں ہو, رات چاہ رہی تھی مجھ میں ہو, مگر اگر دن میں آقا کی تشریف آوری ہوتی تو رات محروم رہ جاتی, رات میں آقا جلوہ گر ہوتے تو دن محروم رہ جاتا. لہذا خدا نے ایسے وقت میں بھیجا کہ رات جاتے جاتے دیدار کر لے, دن آتے آتے دیدار کر لے. رات جاتے جاتے نبی کا جلوہ دیکھے اور دن آتے آتے نبی کا جلوہ دیکھے. رات کو بھی خوشی مل جائے, دن کو بھی خوشی مل جائے, نہ دن محروم رہے نہ رات محروم رہے. اسی واسطے آیا صبح شب ولادت, اسی واسطے آیا صبح شب ولادت. نہ رات محروم ہو نہ دن محروم ہو. ایک بات ذہن میں آتی ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اگر یہی فلسفہ تھا کہ رات جاتے جاتے دیکھ لے دن آتے آتے دیکھ لے تو شام میں بھی ولادت ہوتی تو دن جاتے جاتے دیکھ لیتا, رات آتے آتے دیکھ لیتی, دن کو بھی وہ خوشی مل جاتی جاتے جاتے, رات کو وہ خوشی مل جاتی آتے آتے, شام کے وقت جلوہ گری ہو جاتی. مگر نہیں, مگر دنیا کو پیغام یہ دینا تھا, دنیا کو بتانا یہ تھا کہ اگر شام کے وقت میرے نبی کی آمد ہوتی تو عقل کا اندھا, دیو کا بندہ یا نبی کا دوسرا دشمن کوئی کھڑا ہوتا, بے ایمان کھڑا ہوتا اور کہتا نبی آئے تو اجالا گیا, اندھیرا آ گیا. لہذا میرے نبی کو خدا نے ایسے وقت میں بھیجا ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے, دنیا پکار کے کہے نبی آئے تو تاریکی چھڑ گئی, نبی آئے اندھیرا چھڑ گیا, نبی آئے اجالا پھیل گیا, نبی آئے روشنی پھیل گئی. رات بھی محروم نہ ہو دن بھی محروم نہ ہو, مگر دنیا کو پیغام دیا جائے نبی تاریکیوں کو چھاٹنے کے لیے آئے ہیں, نبی اجالا پھیلانے کے لیے آئے ہیں, نبی
कुफ्र की जुल्मत को मिटाने आए हैं, ईमान की दौलत से मुनव्वर करने आए हैं, ईमान का उजाला लेकर के आए हैं, कुफ्र की जुल्मत को हटाने आए हैं। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हो रही है। अब होता क्या है, हम जिस माहौल में होते हैं, जिस समाज और मुआशरे में होते हैं, तो क्या मामला होता है। हम ये देखते हैं कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं बदमज़हबियत फैल रही है। हम ये देखते हैं कि इस इलाके का माहौल सही नहीं है। हम ये देखते हैं यहाँ चोरी और झूठ और फरेब, धोखा या और भी जो बुराइयाँ हैं, चोरी चमारी हो, ज़िनाकारी हो, अय्याशी हो, तो ऐसा माहौल बना हुआ हो। अब बच्चे की जब परवरिश ऐसे माहौल में होगी तो बच्चा बिगड़ता नज़र आएगा। बच्चे के ऊपर माहौल का असर होगा, बच्चे के ऊपर ऐसे माहौल का असर पड़ेगा, तरबियत नहीं हो पाएगी। तो देखा ये जाता है कि इंसान देख रहा है कि ये माहौल यहाँ का बड़ा गंदा हो चुका है, चलो यहाँ से अब चलें, कहीं और रहें, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मोहल्ले में जुआरी बहुत है, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा इनकी सोबत में जुआरी बन जाए। ऐसा होता है कि यहाँ शराबी बहुत हैं, अब यहाँ से चलो कहीं और रहें, हमारा बच्चा छोटा है, कहीं ऐसे माहौल में रहेगा तो शराब की आदत पड़ जाएगी, शराबी बन जाएगा। ऐसा हो, चोर बहुत हैं, चोरों के साथ रहेगा, चोर बन जाएगा। यानी माहौल का असर होता है। अब जब माहौल बच्चों को अच्छा मिलता है तो दुनिया वाले कहते हैं कि इतना अच्छा हो गया, ये माहौल का असर है। बाप ने अच्छी तरबियत दी, ये बाप की तरबियत का असर है। माँ ने अच्छा सबक सिखाया, माँ की गोद का असर है। माँ नेक है, समाज अच्छा है, मुआशरा अच्छा है, तो हर कोई चाहता है, हर एक की ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाए, जिस समाज में परवरिश पाए, वो माहौल अच्छा हो, वो समाज अच्छा हो, मुआशरा अच्छा हो, लोग नेक हो। ऐसे लोगों की सोबत में हमारे बच्चों की परवरिश हो ताकि बच्चे के अंदर अच्छाइयाँ आए, बुराइयाँ ख़त्म होती नज़र आए। बदमज़हबियत फैलेगी तो ईमान वाला ये नहीं देखेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है कैसे छोड़ दे, इतनी बड़ी इमारत है कैसे छोड़ दे। वो ईमान बचाने के लिए वहाँ वो जगह भी छोड़ सकता है, वहाबियत से बच नहीं पा रहा। मसला भी यही है कि अगर जिस मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ले में वहाबियों से नहीं बच पाते तो मोहल्ला छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह रहो। जिस बस्ती में रहते हो, देवबंदियों से नहीं बच पाते, वहाबियों से नहीं बच पाते, तो हुक्म यह है कि वहां से हिजरत करो। मोहल्ले में बच नहीं पाते, मोहल्ले से हिजरत का हुक्म है। आबादी में बच नहीं पाते, आबादी से हिजरत का हुक्म है। शहर में बच नहीं पाते, उस शहर से हिजरत का हुक्म है। जहां ईमान बचे जल करके वहां ईमान बचाओ। खुदा की बारगाह में ये बहाना काम ना आएगा। ऐसा माहौल था, बगल में भी वहाबी था, अगल में भी वहाबी था, आगे भी वहाबी था, पीछे भी वहाबी था। हम कैसे बचते? अरे बचने का तरीका अगर समझते और बचना चाहते तो हिजरत कर जाते, हिजरत करके बचा लेते। बहरहाल बताना यह है कि ईमान की फिक्र होगी तो तुम हिजरत भी करोगे, बदल भी दोगे। बच्चों की तरबियत की फिक्र होगी तो अच्छा माहौल तलाश करोगे। मामला यह है कि जब हमें बच्चे से मोहब्बत होती है, बच्चे की मुस्तकबिल को देखते हैं तो हम माहौल को बदलना चाहते हैं, समाज अच्छे समाज में रहना चाहते हैं, अच्छे मुआशरे में रहना चाहते हैं। मगर माजरा क्या है? ऐ मौला, जब तू अपने महबूब को सरजमीन मक्का पर भेज रहा है तो ऐसे माहौल में जहाँ जिना आम है, ऐसे माहौल में जहाँ झूठ आम है, ऐसे माहौल में जहाँ शराब आम है, ऐसे माहौल में जहाँ अय्याशियाँ आम है, ऐसे माहौल में जहाँ खयानत आम है, ऐसे माहौल में जहाँ कुफ्री कुफ्र है, ऐसे माहौल में जहाँ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, ऐ मौला तेरा महबूब, तूने अपने महबूब को ऐसे गंदे और ऐसे बुरे माहौल में, ऐसे गंदे मुआशरे में, ऐसे गंदे समाज में भेजा। मौला माजरा क्या है? तो जवाब मिलेगा कि है मेरे बंदो सुनो, अगर कोई बच्चा अच्छे समाज में पलता है और तरबियत पाता है तो लोग कहते हैं इस बच्चे को समाज अच्छा मिला है,
اس بچے کو معاشرہ اچھا ملا ہے، اس بچے کو والد کی تربیت اچھی ملی ہے، اس بچے کو والدہ کی تربیت اچھی ملی ہے، یہ بچہ نیک کیوں ہے؟ سماج والے بڑے نیک ہیں۔ یہ بچہ جو ہے اتنا شریف کیوں ہے؟ سماج والے، معاشرے والے بڑے شریف ہیں، گھر والے بڑے شریف ہیں۔ پتہ چلا بچہ اگر اچھے ماحول میں تربیت پاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اثر جو ہے سماج کا ہے، معاشرے کا ہے، تربیت کا ہے، یعنی اس کی اچھائی معاشرے کی اچھائی کے احسان تلے دب گئی، سماج کے احسان تلے دب گئی، گھر کے احسان تلے دب گئی، خاندان کے احسان تلے دب گئی۔ خدا بتا رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو ایسے ماحول میں بھیجیں گے، جھوٹ عام ہوگا، شراب عام ہوگی، جوا عام ہوگا، زنا عام ہوگا، خیانت عام ہوگی، آپ جائیں گے ایسے ماحول میں آپ پرورش پائیں گے تاکہ کل ہو کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ سماج کا احسان ہے، معاشرے کا احسان ہے، گھر کا احسان ہے، خاندان۔ اے محبوب آپ پر کسی کا احسان نہیں، اے محبوب آپ پر کسی کا احسان نہیں۔ اور جب ایسے ماحول میں آپ مثال دے کر کے ایک مثال بن کر کے جب ہوں گے اور آواز دیں گے، پہاڑ کی چوٹی سے، فاران کی چوٹی سے پوچھیں گے میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ انت صادق الوعد الامین، آپ تو صادق الوعد ہیں، آپ تو امین ہیں۔ تو یہ جب کہیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ صادق الوعد ہونے کا اثر ان کے اندر جو آیا یہ سماج کی وجہ سے نہیں ہے، معاشرے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی تربیت سے نہیں ہے، یہ امین ہے۔ تو ایسے ماحول میں امین ہے جہاں خیانت ہی خیانت ہے، ایسے ماحول میں صادق الوعد ہے جہاں وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جھوٹے ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ پر سماج کا احسان نہ ہو، آپ پر معاشرے کا احسان نہ ہو۔ اور جب ایسے ماحول میں جائیں گے، نبی تشریف لائے اور نبی نے دنیا کو سبق دیا، سچائی کا سبق دیا، عدالت کا سبق دیا، سخاوت کا سبق دیا، تو دنیا نے جانا، دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے دیکھا پہچانا کہ وہ نبی ان پر کسی کا احسان نہیں، اور ان کا احسان سب پر ہے کہ ایسے ماحول میں ابو بکر کو صداقت کا امام بنا دیا، ایسے ماحول میں فاروق اعظم کو عدالت کا سلطان بنا دیا، ایسے ماحول میں عثمان ذو النورین کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا، مولائے کائنات کو شجاعت کا علم بردار بنا دیا۔ ایسے ماحول میں جہاں برائیاں ہی برائیاں تھی، میرے آقا نے ساری برائیوں کا خاتمہ کر کے، کفر کو مٹا کر کے، شرک کو مٹا کر کے، گمراہیت کو مٹا کر کے، جھوٹ کو مٹا کر کے، خیانت کو مٹا کر کے، شراب نوشی کو ختم کرا کر کے دنیا کو بڑا پیغام دیا اے دنیا والو مجھ پر کسی کا احسان نہیں اور سب پر میرا احسان ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ تو نبی پر کسی کا احسان نہیں اور نبی کا احسان سب پر ہے، یعنی جو نعمت مل رہی ہے وہ نبی کے صدقے میں، کوئی صداقت پا رہا ہے تو نبی کے در سے، عدالت دی جا رہی ہے تو نبی کی بارگاہ سے، شجاعت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، سخاوت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، عظمت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، رفعت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، دولت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے نبی وہ ہیں، اسی وجہ کسی کا احسان نہ ہو اس لیے آقا کو میرے رب نے امی بنا کر کے بھیجا۔ امی کا معنی یہ دیوبندی اور وہابی نبی کے دشمن گستاخ یہ امی کا معنی کرتے ان پڑھ، معاذ اللہ۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے،
امی کا معنی ہے دنیا میں جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، ان کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کا استاد، ان کا معلم و استاد تو خدا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ دنیا میں کسی سے پڑھنے نہیں آئے تھے، وہ دنیا کو پڑھانے آئے تھے۔ وہ دنیا میں کسی سے علم لینے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کو علم دینے آئے تھے۔ وہ دنیا میں سخاوت کا درس دینے آئے تھے۔ ارے خدا فرماتا انکا لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، انکا لعلی، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اس کا لفظی معنی کرے انکا، بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر ہیں۔ سبحان، یہ بھی تو ہو سکتا تھا انکا لصاحب الخلق العظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، یہ بھی فرما سکتا تھا، مگر خدا فرماتا لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر ہیں۔ یعنی پر کا مطلب سمجھا، یہ چیز اس پر ہے، مطلب یہ موبائل جو ہے اس قالین پر ہے، یعنی قالین موبائل کے نیچے ہے، ہم زمین پر ہیں، یعنی زمین ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ تو خدا فرما رہا آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی اے محبوب اخلاق کو اخلاق اس لیے کہا گیا کہ اس سے اسے آپ کے قدموں کی برکت مل گئی ہے، آپ کا قدم خلق عظیم سے مس ہو گیا ہے، آپ اس پر ہیں، اس لیے وہ اچھی صفت ہے۔ جس صفت کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی وہ صفت اچھی ہو گئی، اور جس صفت کو نبی سے نسبت نہ ہوئی وہ صفت بری ہو گئی۔ سچائی کو نبی نے اختیار کیا وہ صفت اچھی ہو گئی، جھوٹ کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی، امانت کو اختیار کیا وہ صفت اچھی ہو گئی، خیانت کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کو اپنایا وہ صفت اچھی ہو گئی، ظلم کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی، حق کو اپنایا وہ صفت اچھی ہو گئی، باطل کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی۔ تو حضرات گرامی ایمان کو اختیار کیا، کفر کو ٹھکرایا، ایمان اچھا ہے کفر برا ہے۔ جو بھی صفتیں اچھی ہوئی تو یہ نبی کے قدم کی برکت ہے، جس کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ چیز اچھی ہو گئی، اور جس کی نسبت نبی سے نہ جڑ سکی وہی صفت بری ہو گئی۔ یعنی جسے اچھا بننا ہو وہ نبی سے جڑ جائے، جسے اچھا بننا ہو وہ نبی سے جڑ جائے، اور جسے برا بننا ہو وہ نبی سے کٹ جائے، وہ نبی سے کٹ جائے۔ تو جو اچھا بننے کے لیے نبی کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اچھا بننے کے لیے نبی کی غلامی اختیار کرنی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ یہ خدا کے کیسے ہوئے؟ خدا کا ہونا ہے تو نبی کا ہونا ہوگا، اور نبی کا در چھوڑ کر کے خدا تک پہنچنا چاہو تو فرما دیا سرکار مفتی اعظم ہند نے وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو نبی کے ہوگے تو خدا کے ہو سکتے ہو، اور بغیر در مصطفیٰ کو چھوڑے خدا تک پہنچنا چاہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، گھومو چاہے جدھر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور ان کو چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرتے رہو تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی، بغیر نبی کا ذکر کیے خدا کا ذکر کرو گے تو یہی ذکر خدا تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور کچھ چاہیے تو نبی کا دامن تھامنا ہوگا، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اچھا بننا ہے تو نبی کا دامن تھام لو، اور برا ہونا ہے
تو نبی سے کٹ جاؤ، جو نبی سے جڑ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، اور جو نبی سے کٹ گیا وہ جہنم میں جل گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھیے ایک بہترین صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ سیدنا سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو ماننے کا دعویٰ وہابی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، مگر پتہ نہیں جشن چراغاں سے کیوں جلتا ہے۔ ان کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، میلاد سے چڑھتا ہے، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور میلاد النبی پر اعتراض کرتا ہے۔ ارے ساری عیدوں کی عید تو یہی عید میلاد النبی ہے۔ اور ایک واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہوگا، اور جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں غریبوں کی مدد ہو، اور گھر کو سجانا ہو، دوستوں کی دعوت کرنا ہو، احباب کو کھلانا ہو، جتنا کھلائیں گے اتنی ہی برکت ملے گی، جتنا لٹائیں گے اتنا ہی ملے گا۔ اور ہم تو اس مزاج کے ہیں، اور الحمدللہ ہر سنی کو ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر، جس سے نبی کا دشمن جلے وہ کرو، سجاوٹ سے جل رہا ہے خوب کرو، جھنڈا لگانے سے جل رہا ہے خوب جھنڈے لگاؤ، اور لنگر کرنے سے جلے وہ کرو، جلوس نکالنے سے جلے وہ کرو، نبی کی آنے کی خوشی میں جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ اور یہ کس قدر قابل فخر اور کس قدر خدا کی بارگاہ میں محبوب، اب نبی کی بارگاہ میں محبوب ہے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو بھی ماننے کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد، یعنی اسماعیل دہلوی کے پردادا، اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم، ان کا دستور یہ تھا کہ جب 12ویں شریف کی تاریخ آتی تھی، میلاد النبی کا مہینہ آتا تھا، وہ جو ہو سکتا تھا لنگر کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ قحط کا سال پڑ گیا، یعنی کوئی سامان ملنے کو تیار نہیں، قحط پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ سامان مہیا نہیں، تو بہت مشکل سے کچھ بھنے ہوئے چنے مل گئے، کچھ بھنے ہوئے چنے مل گئے، اور نبی کے نام پر اسی چنے پر فاتحہ دلایا، اور اس کے بعد اسی چنے کو تقسیم کیا، اور کچھ دل میں یہ خیال رہا ہوگا کہ اس سال جو ہے کچھ ہو نہ سکا، اس سال جو ہے کچھ ہو نہ سکا، جو کچھ میسر آیا وہ ہم نے کیا، تو بھنے ہوئے چنے کچھ میسر آئے، اسی پر فاتحہ دے کر کے اسی کو تقسیم کیا، نبی کے نام پر لنگر کیا، لوگوں کو کھلایا پلایا۔ اب دل میں ہو سکتا کچھ خیال گزرا ہو، رات آرام کرنے کے لیے گئے، آنکھ لگی، آقائے دو جہاں کا چہرہ زیبا سامنے ہے، نبی کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی چلا جسے ہم نے نبی کے نام پر لٹایا ہے، بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، نبی وہ تناول فرما رہے ہیں، نبی تناول فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کتنی ڈیگ پکا رہے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا تم بریانی پکا رہے ہو یا کھچڑی پکا رہے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم مرغا بنا رہے ہو یا بکرا بنا، یہ دیکھا جاتا ہے نبی کی سچی محبت میں تم سے کیا ہو پا رہا ہے اور کیا کر رہے ہو، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ نبی تناول فرماتے، یہ خود نبی کی بارگاہ میں پسند آیا اور نبی نے قبول فرما لیا، تو یہ تو ان کے کرم کی بات ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں شیخ عبدالحق یہ واقعہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کا تھا، اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق، جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے، فرماتے ہیں اے اللہ
میرا عمل ایسا، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل، سارے اعمال فساد نیت کے شکار، سمجھ رہے ہیں؟ سارے اعمال کو کہہ دیا۔ لوگوں کو نماز پڑھ کے گھمنڈ ہوتا ہے، روزہ رکھ کر کے گھمنڈ ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کر کے گھمنڈ ہوتا ہے، تو عمل پر گھمنڈ کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے بڑھ کر کس کا عمل ہوگا اس زمانے میں؟ وہ مفتی اعظم و متقی اعظم فرمائے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو بچنا ہے تو صرف سرکار کا دامن تھامو، عمل پہ گھمنڈ نہ کرو، عمل پہ بھروسہ نہ کرو۔ یہ محدث علی الاطلاق فرماتے ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، وہ یہ کہ مجلس میلاد پاک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ مجلس میلاد پاک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، اب فرماتے سنیے، اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے ارحم الراحمین، مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ 1000 نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بالکل ضروری ہے، جس پر فرض ہے، بغیر اس کے ادا کیے ہوئے کوئی چارہ نہیں ہے، مگر دعا یہ کرو کہ وہ عمل قبول ہو جائے۔ فخر و گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، اور کسی پر یقین، یہ سبق کیا دے رہے ہیں کہ وہ سب ہمارے تمام اعمال فساد نیت کے شکار ہیں، پتہ نہیں کیا قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، مگر سبحان اللہ، یہ میلاد شریف تو ہر ایک کو چاہیے اپنے گھر میں حسب استطاعت میلاد شریف کی محفل منعقد کرے۔ دوسروں کو نہیں بلا سکتے، خود بیٹھ کے پڑھیں، اکیلے پڑھیں، گھر والوں کو بٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس لیے ارحم الراحمین، مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ سوچیے تو صحیح، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں پھیلایا ہے، جن کو آقا نے ہندوستان میں بھیجا ہے، یہ وہ محدث ہیں اور وہ محقق ہیں اور وہ بڑے فقیہ ہیں کہ کئی 100 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے، بہت۔ تو فرماتے ہیں اتنا بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، محقق، اتنے بڑے فقیہ، یہ فرماتے ہیں مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہ ہوگی۔ جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد پڑھتے ہوئے زندگی عطا فرمائے اور میلاد پڑھتے ہوئے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ہم سب کو نبی کی عظمت کا گیت گاتے ہوئے زندگی عطا فرمائے، اور جب لاشا چلے تو ہماری تمنا و دعا یہی ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا۔ الصلاۃ والسلام، کھڑے ہو جائیں، الصلاۃ والسلام۔